پالنے والی کو بھی ماں کہتا ہے، لیکن حقیقی اس کا بیٹا نہیں ہوتا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری وہ ماں ہے جس کا تعارف ہمیں ہمارے والدین نے نہیں اللہ نے کروایا ہے. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ کروایا کہ لوگوں عائشہ تمہاری ماں ہے. دیکھو ہماری مائیں اور بھی بہت ہیں. سیدہ خدیجہ ہماری ماں ہے، سیدہ سودا ہماری ماں ہے، حضرت حفصہ ہماری ماں ہے، حضرت زینب ہماری ماں ہے، حضرت زینب بنت جاش ہماری ماں ہے، حبیبہ ہماری ماں ہے، ماریہ قطبیہ ہماری ماں ہے، سلمہ ہماری ماں ہے، حضرت صفیہ ہماری ماں ہے، حبیبہ ہماری ماں ہے. یہ ساری ہماری ماں ہیں. پیغمبر کے نکاح میں جتنی عورتیں آ گئی وہ ساری ہماری ماں ہیں، اور قرآن کریم نے بتایا کہ تمہاری ماں ہے. لیکن آج جو کہ ہم نے اپنی ماں سیدہ عائشہ کا تذکرہ کرنا ہے، جیسے حضور علیہ السلام کی بیویوں میں اللہ کے پیغمبر کو سب سے پیار تھا، سب سے برابری کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چہیتی، سب سے لاڈلی، سب سے پیاری بیوی تھی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ تھی. اور یہی وجہ ہے کہ امت کو یہ صرف ہم ہی نہیں، 1400 سال کے بعد یہ حلالی بیٹے نہیں کہ امی عائشہ سے پیار کرتے ہیں. صحابہ بھی اسی طریقے سے امی عائشہ کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے. وہ کیا؟ میرے اور آپ کے محبوب کے 9 بیویاں ایک وقت میں حضور کے پاس تھی، اور حضور علیہ السلام کے 9 گھر تھے. اللہ کے پیغمبر ایک دن ایک گھر میں، دوسرے دن دوسرے گھر میں، تیسرے دن تیسرے گھر میں، یوں 9 بیویاں تھیں. تو 9 بیویوں کے گھروں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم باری باری جاتے. صحابہ کرام دیکھتے رہتے کہ کب اللہ کے پیغمبر امی عائشہ کے گھر میں رات گزاریں گے. سارے صحابہ دیکھتے. جب سارے صحابہ دیکھتے، جس دن امی عائشہ کی باری ہوتی تو تمام صحابہ ہدیے بھیجتے تھے. صحابہ کرام تحفے تحائف اور اعلیٰ قسم کے کھانے اس دن حضور کے لیے زیادہ بھیجتے جس دن اللہ کے پیغمبر عائشہ صدیقہ کے گھر میں جاتے تھے.
بلکہ بعد بیویوں نے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ کو یہ کہہ دیں کہ صرف عائشہ کی باری میں آپ طور پہ تحائف بھیجتے ہیں، ہماری باری میں بھی آپ کے لیے بھیجا کریں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے کہ آپ کا نام عائشہ ہے، اور آپ کو جو ہے وہ صدیقہ بھی کہتے ہیں، حمیرہ بھی کہتے ہیں، عفیفہ بھی کہتے ہیں، بنت صدیقہ بھی کہتے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، بلکہ ایک روایت کی علماء نے لکھا ہے کہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا عائشہ جتنی عورتوں کا مجھ سے نکاح ہوا 9 یا 11 بیویوں کا نکاح پیغمبر کے ساتھ ہوا، فرمایا کہ عائشہ سب کے نکاح زمین پر ہوئے، ایک تیرا نکاح میرے ساتھ آسمان پہ ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیغمبر کی بیوی ہے، ابھی رسول اللہ کے نکاح میں نہیں آئی کہ آپ کے آنے سے پہلے ایک دن امام الانبیاء رات کو سوئے ہیں، آپ کو خواب کے اندر جبریل امین ایک ریشم کے کپڑے میں ایک تصویر لے کر آتے ہیں، پیغمبر کو دکھاتے ہیں، پھر دوسرے دن پھر وہ تصویر لائی گئی، پیغمبر کو دکھائی گئی، پھر تیسرے دن وہ تصویر لائی گئی، پیغمبر کو دکھائی گئی، اور امام الانبیاء کو فرمایا میرے آقا یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی بنے گی۔ حضرت حضور فرماتے ہیں میری عائشہ جب میں نے تجھے دیکھا تو دیکھنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے پہلے دن تیری تصویر دیکھی، ہو میں نے تجھے اسی طریقے سے پایا۔ میرے بھائی قرآن جبریل لے کر آئے، قرآن کے ایک حرف کا انکار کفر ہے، قرآن کو ہم احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں، آسمانوں سے جبریل لائے ہیں۔ امی عائشہ بھی تو وہ ہے کہ جبریل 3 مرتبہ امی کی تصویر لے کر آئے اور فرمایا کہ آقا یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی بنے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پیغمبر کی وہ بیوی ہے کہ جس وقت نبی پاک کے پاس آئی تو سیدہ عائشہ کی عمر 9 سال تھی، امام الانبیاء کے ساتھ 9 سال امی عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفاقت میں رہی۔ پھر اس کے بعد 18 سال کی عمر میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے میرے آقا دنیا سے پردہ کر کے حضرت عائشہ صدیقہ پیغمبر کے بنائے ہوئے مدرسے اصحاب صفہ کی محتم بنی، اور حضرت عائشہ صدیقہ 45 سال تک اسی مدرسے کی خدمت کرتی رہی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے 2210 احادیث امام الانبیاء سے نقل کر کے امت کو دی۔ حضور کے صحابہ میں 4000 صحابہ ایسے تھے جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے شاگرد تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ وہ پیغمبر کی بیوی ہے کہ جس بیوی کے حضور کے پاس آنے کے بعد کسی بیوی کے بستر پہ قرآن نہیں آیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ جب آپ کی کوئی بیوی آپ کے بستر پہ ہوتی کبھی جبریل نہیں آیا، قرآن پاک کی آیت نہیں اتری۔ جب حضرت عائشہ کی باری ہوتی حضور عائشہ کے گھر میں ہوتے، عائشہ کے بستر پہ ہوتے، قرآن بھی آتا تھا، جبریل کے سلام بھی آتے تھے۔ کئی مرتبہ جبریل آئے اور آ کے کہا کہ آقا عائشہ کو کہہ دیں کہ جبریل بھی آپ کو سلام کہتے، اللہ بھی آپ کو سلام کہتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پیغمبر علیہ السلام کی وہ بیوی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف فرما گئے، امی عائشہ صدیقہ حضور کو دیکھتے دیکھتے کہنے لگی آقا میرے سردار آپ جب بات کرتے آپ کو پسینہ آتا ہے، پسینہ سب کو آتا ہے، آقا جب آپ کو پسینہ آتا ہے تو لوگ کافر بھی مسلمان سارے دیکھتے ہیں، ہر ایک سمجھتا ہے کہ حضور کو پسینہ آیا ہوا ہے، لیکن آقا کوئی مجھ سے پوچھے تو میں سمجھتی ہوں یہ جنت کے موتی شبنم آپ کے پسینے پہ آئیں گے، آپ کی پیشانی پہ یہ جنت کے موتی ہیں۔ روایات میں آتے ہیں پیغمبر کھڑے ہو گئے، میرے آقا نے کھڑے ہو کے امی عائشہ صدیقہ کی پیشانی چومی اور فرمانے لگے کہ عائشہ تو نے پیغمبر کو پہچان لیا ہے، پیغمبر نے تجھے پہچان لیا۔ یعنی گویا کہ حضرت عائشہ کے ساتھ حضور کو اتنا پیار تھا، امی عائشہ بھی حضور کے ساتھ بہت محبت تھا۔ ایک دن امی کہتی ہے کہ میرے سر میں بہت درد تھا، پیار محبت کی باتیں حضور امی کے ساتھ کرتے، امی کہتی ہے میرے سر میں بہت درد ہوا، میں رو رہی تھی، آقا تشریف لائے، آقا علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے عائشہ اگر میری زندگی میں تیرا انتقال ہو گیا نا
تو میں اپنے ہاتھ سے تجھے غسل دوں گا اور تیرا جنازہ پڑھ کے تجھے دفن کروں گا۔ امی عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ مسکرا رہے تھے، میں نے رو کے کہا کہ آقا آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ جلدی عائشہ کا انتقال ہو جائے، آپ میری جگہ پہ کسی اور کو لانا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، یہ تو میں مجھ سے محبت کی بات کر رہا ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ کہتی ہے ایک سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تھی اور حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہے، فرمایا ہم دونوں حضور کے ساتھ سفر کر رہی تھی، چلتے چلتے اب پیغمبر نے میرے اونٹ پر بیٹھنا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے کیا کیا کہ حضرت حفصہ کو کہا، میں نے کہا کہ ایسا کریں میں اور تم اپنے اونٹ تبادلہ کر لیتے ہیں، میرے اونٹ پر تو بیٹھ جا، تیرے اونٹ پر میں بیٹھ جاتی ہوں۔ اب جو ہے وہ چلنے لگے تو میں نے حفصہ کا اونٹ لے لیا، حفصہ نے عائشہ کا اونٹ لے لیا۔ اب جس وقت پیغمبر کے بیٹھنے کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ والے اونٹ کے اوپر آپ نے بیٹھنا تھا، حضور نے سمجھا کہ یہ عائشہ کا اونٹ ہے، اس لیے حضور علیہ السلام عائشہ والے اونٹ پر بیٹھے۔ حضور علیہ السلام جب بیٹھ کے چلنے لگے، حضرت عائشہ رونے لگی کہ یہ میں کیا کر بیٹھی کہ میں نے اپنا اونٹ حضرت حفصہ کو دے دیا، اور حضور حفصہ والے اونٹ پہ بیٹھ گئے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہ جا کے پڑاؤ ڈالا، کافلا رکتا ہے، حضرت عائشہ اونٹ سے نیچے اتری، وہاں پہ گھاس تھا، جا کے اپنے پاؤں گھاس پہ رگڑ کے کہنے لگی اللہ کوئی جانور بھیج، کوئی موذی جانور سانپ بچھو بھیج جو عائشہ کے پاؤں کو کاٹے، عائشہ یہاں پہ مر جائے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ یہ کیوں کہتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں تو اپنے مقدر پہ روتی ہوں، میں نے یہ سمجھا پیغمبر میرے ساتھ بیٹھے گئے، مجھے تو آپ کی جدائی پسند نہیں آئی، آپ حفصہ کے ساتھ چلے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ میں تو تیری اونٹ پہ بیٹھا تھا، کمزوری تیری ہے کہ تو نے اپنا اونٹ حفصہ کو دے دیا۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کو محبت دیتی تھی۔ حضرت امی کہتی ہیں کہ میں جس وقت حضور کے ساتھ بیٹھی ہوتی، کھانا کھاتی نا، کھانا کھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہڈی والا گوشت بہت پسند تھا، آقا علیہ السلام وہ گوشت لیتے اور امی بھی آپ کے ساتھ کھاتی۔ امی کہتی ہے جب میں کوئی گوشت والی ہڈی گوشت کھا کر نیچے رکھنے لگتی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھ سے وہ ہڈی لے لیتے اور اس کو دوبارہ چوستے تھے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ امی کہتی ہے میں پانی پیتی حضور کے ساتھ بیٹھ کر، میرے آقا دیکھتے رہتے، فرماتے عائشہ برتن کے جس حصے پر تو نے منہ لگا کر پانی پیا ہے عائشہ وہاں پر انگلی رکھ تاکہ میں بھی اسی جگہ سے پانی پیوں۔ اور محبت کا یہ عالم تھا۔ عید کا دن ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے وہ عید کی نماز سے فارغ ہوئے، مسجد نبوی کے صحن میں چند لوگوں نے مظاہرہ کرنا تھا، جنگی کرتب دکھانے تھے، حبشی تھے، انہوں نے جنگی کرتب کیسے لڑتے ہیں، نیزہ کیسے چلاتے ہیں، وار کیسے روکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام دیکھنے لگے تو امی کہتی آقا میں نے بھی دیکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام یوں ہاتھ کھڑا کر کے دروازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، امی پیچھے کھڑی ہو گئی اور اتنی دیر دیکھتی رہی۔ حضور نے فرمایا بس کرے عائشہ، نہیں یا رسول اللہ بھی اور دیکھنا ہے۔ کئی گھنٹے تک اللہ کے پیغمبر عائشہ کے لیے کھڑے رہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مظاہرے دیکھتی رہی، وہ منظر دیکھتی رہی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب خود کہا کہ بس، اب پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ عائشہ میرے پاس، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی رکھنے کے لیے، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی بڑی راز و نیاز کی باتیں کر دیتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دن ایسا ہوا کہ پیغمبر سفر میں گئے، 4 دن کے بعد پیغمبر واپس آئے۔ حضور علیہ السلام نے آ کے فرمایا کہ عائشہ کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ہاں اللہ کے پیغمبر آپ کے جانے کے بعد آپ کا ایک دیوانہ آیا، وہ آپ کے لیے کچھ کھجوریں کپڑوں میں لپیٹ کر لایا کہ مجھے کہنے لگا کہ اماں یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر میں اکیلی تھی، مجھ اکیلی کو کھانے کا جی نہ کیا، میں نے وہ کھجوریں رکھ لی اور میں نے سمجھا کہ میرے آقا جب تشریف لائیں گے تو میں کھجوریں آقا کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گی۔ اللہ کے
پیغمبر کے لیے ٹھنڈا پانی بھی لائی اور اس کے ساتھ کھجوریں لے کر آئی. اللہ کے پاک پیغمبر نے کھجوریں کھائی, حضرت عائشہ نے کھجوریں کھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اتنے دن میرا انتظار کرتی رہی. فرمایا کہ آقا آپ کے بغیر کھانے کا دل نہیں کرتا تھا, اس لیے میں آپ کا انتظار کرتی رہی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ کی دل جوئی کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کے ساتھ پیغمبر کو پیار تھا, یہی وجہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ امام الانبیاء کی سب سے زیادہ خدمت گزار تھی. عام طور پہ یہ ہوتا ہے جو بیوی چہتی ہوتی ہے, لاڈلی ہوتی ہے, زیادہ پیار کرنے والی ہوتی ہے, کبھی کبھی وہ بگڑ جاتی ہے, وہ ناز میں آ کے گستاخی بھی کر لیتی ہے, وہ باپ بھی نہیں مانتی. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں ایسا تصور بھی نہیں تھا. حضرت عائشہ صدیقہ پیغمبر کی خدمت کرتی تھی. امی عائشہ وہ تھی کہ رسول اللہ کے بالوں میں کنگھی کرتی. امی عائشہ وہ تھی جو رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی. ایک دن تو یوں کمال کر دیا پیغمبر نے, حضرت امی عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں تندور پہ بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی, اتنے اللہ کے پیغمبر میرے پاس سے گزرنے لگے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عائشہ تھوڑا سا آٹا مجھے دو. پیغمبر نے پیڑا بنایا, پیڑا بنانے کے بعد پیغمبر نے روٹی بنائی, روٹی بنا کے تندور کے ساتھ لگائی. پیغمبر آگے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پیغمبر نماز سے فارغ ہو کے آئے. میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا عائشہ صدیقہ تندور پہ بیٹھی ہے. میرے آقا کہنے لگے عائشہ وجہ کیا ہے, ابھی تک تندور پہ بیٹھی ہے, روٹی نہیں پکی. امی عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ جو روٹیاں میں نے لگائی تھی, جو میں نے پکائی تھی, جو پیڑے میں نے بنائے تھے آقا وہ تو پک گئے ہیں, لیکن جو پیڑا آپ نے بنایا تھا, جو روٹی آپ نے تندور پہ ساتھ لگائی تھی ابھی تک وہ کچی ہے, پانی بہتا ہے. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا عائشہ یہی تو فرق ہے کہ جس کو میرا ہاتھ لگ جائے دنیا کی آگ اسے نہیں جلاتی. اور تصور کرو صحابہ کا, تصور کرو اہل بیت کا, تصور میں لو پیغمبر کی بیٹیاں, پیغمبر کی بیویوں کو جنہیں پیغمبر کے ہاتھ لگے, پیغمبر کی صحبت میں آئی, پیغمبر کے ساتھ رہے, انہیں جہنم کی آگ کیسے جلا سکتے. میرے بھائیوں سیدہ عائشہ صدیقہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امی کو اتنا پیار تھا. امی عائشہ صدیقہ پیغمبر کے ساتھ ہر معاملے کے اندر, ہر مسئلے میں حضور علیہ السلام کا ساتھ. ایک دن عید کے لیے حضور جانے لگے نا, تو راستے میں نبی پاک نے دیکھا کہ بہت سارے بچے کھیلتے ہیں. اللہ کے پیغمبر ان بچوں کے پاس سے گزرنے لگے تو ایک بچے کو دیکھا, اس کے کپڑے پھٹے پرانے, اس نے غسل بھی نہیں کیا, رو رہا ہے. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا بیٹا کیوں روتا ہے, نام کیا ہے؟ آقا میرا نام بشیر ہے, روتا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی میرے ماں بھی نہیں, میرا ابو بھی نہیں ہے, اسی لیے رو رہا ہوں. بچے عید مناتے ہیں, لوگ عیدیاں دیتے اپنے بچوں کو, اور مجھے کوئی عیدی دینے والا نہیں, مجھے پیار کرنے والا نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے, میرے آقا انہی قدموں سے اس بچے کو لے کے واپس آ گئے. پھر کیا کیا؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نے حضرت حسن کے کپڑے لیے, اور بعض روایات میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا عائشہ یہ میری چادر لے لو, پیغمبر کی چادر مسلم مدثر. میرے آقا نے فرمایا عائشہ اس چادر کے کپڑے بناؤ اس منع کے لیے. ابھی عائشہ نے کپڑے بنائے, پیغمبر علیہ السلام نے اس کو غسل کروایا, نہلایا, امی نے اس کو سرما لگایا, خوشبو لگائی, اس کے بالوں کو سنوارا, امی نے اس کو کپڑے پہنائے. کپڑے پہنانے کے بعد امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا چلو عید کے لیے چلتے ہیں. اب جب جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب پچھلے سال تو عید پڑھنے کے لیے کیا تیرے ابو تھے؟ ہاں اللہ کے پیغمبر میرے ابو تھے. بتاؤ بیٹا کیسے گئے تھے؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر اس وقت میں ابو کے کندھوں پر بیٹھ کے گیا تھا. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا چلو محمد کے کندھوں پہ بیٹھ جاؤ. بچے کو کندھوں پہ بٹھایا اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹا بشیر آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے, عائشہ تیری ماں ہے, آج کے بعد تجھے ماں باپ کی ضرورت نہیں, محمد عائشہ تیرے ماں باپ ہے. اب بچے کو اٹھا کے پیغمبر چلتے ہیں, عید کے لیے جانے لگے تو وہ بچے جو راستے میں کھیلتے تھے انہوں نے دیکھا اس بچے کو پیغمبر کے کندھوں پہ دیکھ کے کہنے لگے ہائے کاش ہمارے باپ بھی مر گئے ہوتے, آج محمد ہمارا باپ ہوتا, ہم بھی محمد کے کندھوں پہ سوار ہوتے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے آج کے بعد عائشہ تیری ماں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا بہت خیال کیا. ایک دن حضور بیٹھے ہوئے تھے,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پاس تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا، مجھے نظر نہیں آتا، آقا آپ نے دیکھا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے تو نہیں دیکھا۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اس آدمی کا بچہ فلاں جگہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ آدمی بھاگنے لگا بچے کی طرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات سنو، رک گیا۔ حضور نے فرمایا دیکھو اپنے بچے کو سارے بچوں کے سامنے جا کے چومنا نہیں، پیار نہیں کرنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ مجھے پتہ ہے نا بچہ گم ہوا ہے، تیری محبت یہ کہتی ہے کہ جا کے اس کو چوموں گا، پیار کروں گا، اٹھاؤں گا، پیار کروں گا۔ فرمایا کہ محمد یہ نہیں برداشت کرتا، تو اپنے بچے کو جا کے بازار کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پیار کرے گا۔ اگر وہاں پہ کسی کا یتیم بچہ ہوا اور یتیم بچے کے دل میں یہ نکل گئی اے کاش میرا باپ بھی ہوتا، وہ مجھ سے پیار کرتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا بچہ یتیم ہو جائے، در در کی ٹھوکریں کھائے۔ محمد یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بچوں سے بازار کے اندر پیار کرو، ہاں بیٹے سے پیار کرنا ہے، گھر کی چار دیواریں میں کر، جب کوئی نہ دیکھتا ہو اس وقت اپنے بچے سے پیار کر۔ سب کے سامنے پیار کی محمد اجازت نہیں دیتا کسی یتیم کا دل نہ لگے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا بہت خیال کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا جو مقام تھا نا وہ کسی اور کا نہیں تھا حضور کی نظر میں۔ دیکھو نا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کے جا رہے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے، چلو ایک بات ذہن میں آئی تو وہ عرض کر دو، علماء بیٹھے ہیں، میں نے یہ واقعہ ایک کتاب میں پڑھا، پھر اس کے بعد دوبارہ مجھے وہ کتاب ملی نہیں، اس لیے پھر وہ کتاب کا نام بھی ذہن سے نکل گیا، لیکن فضائل وہ بات مجھے یاد ہے۔ اور یہ کتاب بھی کسی بریلوی مسلک کے عالم نے لکھی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جب وقت آیا نا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی۔ میرے آقا فرمانے لگے کہ بھائی سب کو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے؟ اسرائیل کہتے ہیں ہاں جی جب روح نکلتی ہے تو یوں ہی تکلیف ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ انسان کی روح نکلے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کس طریقے سے تکلیف سے آدمی بچ سکتا ہے؟ اس وقت اس نے کہا آقا آپ کی امت کا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، اس کی جان جب نکلنے کا وقت آئے گا یہ کیفیت ہوگی جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلاتے پلاتے بچہ سو جاتا ہے، ماں انتہائی پیار کے ساتھ اپنے بچے کے منہ سے اپنے دودھ کو نکال لیتی ہے، بچے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ فرمایا کہ آقا آپ کا جو امتی فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، اس کی جان اس طرح نکلے گی کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، جیسے بچے کے منہ سے دودھ کو نکالا جائے، بچہ نہیں جانتا۔ آقا آپ کی امت کا وہ شخص جو آیت الکرسی پڑھے گا اس کی جان اس طریقے سے نکلے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری لمحات آئے تو روزانہ رسول اللہ پوچھتے کل کس کی باری ہے، چونکہ حضور بیماری میں بھی ایک ایک بیوی کے گھر جاتے تھے۔ ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ رسول اللہ کی منشا یہ ہے کہ میں عائشہ کے گھر میں جا کے آرام کروں۔ ساری بیویوں نے اجازت دی کہ آقا آپ عائشہ کے گھر چلے جائیں۔ حضرت عائشہ کے گھر حضور آئے، امی عائشہ کہتی ہیں میرے مقدر کے کیا کہنے، جب امام الانبیاء کا انتقال ہوا نا آخری وقت پیغمبر کا تھا، میرے پاس اس وقت کوئی چیز نہیں تھی، اتنے میں میرا بھائی آیا عبد الرحمن، اس کے پاس مسواک تھا، میرے آقا مسواک کی طرف دھیان سے دیکھنے لگے، میں نے مسواک بھائی سے لے کر کہا آقا مسواک کرو گے؟ میرے آقا نے فرمایا اشارہ کیا ہاں کروں گا، لیکن پیغمبر پہ نقاط کمزوری تھی، میرے آقا نے اشارہ کیا اس کو نرم کر کے دے، میں نے اپنے دانتوں کے ساتھ مسواک کو نرم کیا، نرم کرنے کے بعد میں نے پیغمبر کو دیا، میرے آقا نے مسواک کیا اور پھر وہ مسواک چونکہ دھویا جاتا ہے، امی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے دھونے کے بجائے دوبارہ مسواک اپنے منہ میں لی اور لینے کے بعد میں نے پیغمبر کا لعاب جو مسواک پہ لگا تھا اس مسواک کو دوبارہ میں نے اپنے اندر ہضم کر لیا، اسے میں نے پی لیا۔ فرمایا دنیا کے لوگوں کون میرا مقابلہ کرے، دنیا سے جاتے ہوئے میرا ہاتھ پیغمبر کے منہ میں گیا
گیا, میرے آقا کا انوار میرے منہ میں آیا, کوئی اس کا مقابلہ میرے ساتھ نہیں کر سکتا. امی عائشہ کہتی ہے کون میرا مقابلہ کرے. جب پیغمبر علیہ السلام کا انتقال ہوا, میری گود تھی, میرے سینے کے ساتھ پیغمبر کا سر لگا ہوا تھا. جب پیغمبر نے دنیا چھوڑی تو عائشہ صدیقہ کی گود میں سر تھا, اور فرمایا پھر قیامت تک کے لیے میرے اللہ نے میرے کمرے کو, میرے مکان کو گنبد خضرا کے طور پہ استعمال کیا, اور قیامت تک شان مصطفیٰ زندہ باد, شان امی عائشہ صدیقہ زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد. امی عائشہ کہتی ہے قیامت تک نبی پاک نے میرے حجرے کو قیامت تک کے لیے جنت بنا دیا. جن حضرات نے اللہ کا گھر دیکھا ہے, مسجد نبوی دیکھی ہے, وہ جانتے ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ کا جو گھر ہے اور پیغمبر کا منبر ہے, درمیان میں پیغمبر نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا کہ میرے منبر سے لے کر میری عائشہ کے گھر تک یہ درمیان کا سارا حصہ جنت ہے, اور عائشہ کا گھر قیامت تک کے لیے رب نے جنت بنایا. اسی جنت میں پیغمبر ہے, اسی جنت میں ابو بکر ہے, اسی جنت میں عمر ہے. اور اسی لیے ہم اہل سنت کہتے ہیں آقا جو قبر میں زندہ ہے ابو بکر و عمر بھی زندہ ہے, کیونکہ قبروں میں جنت میں مردے نہیں ہوتے, جنت میں زندہ رہتے ہیں. اور صدیق اور عمر آج بھی پیغمبر کے پہلو میں امی عائشہ کے حجرے میں زندہ ہے. اور آج بھی امی عائشہ صدیقہ کا حجرہ ایسا حجرہ ہے نسبت جو امی کے ساتھ ہے. جو فرشتے ایک مرتبہ, مولا بیٹھے ہیں, مولا ابو بکر بیٹھے ہیں, ایک مرتبہ جو نبی کے روزے پہ آ کے درود پڑھتا ہے نا, دوبارہ قیامت تک اس فرشتے کو باری نہیں ہوگی, قیامت تک وہ دوبارہ نہیں آ سکتے. اتنے فرشتے ہیں جو روزانہ امی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آتے ہیں, اور آ کر امی عائشہ صدیقہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے درود و سلام کے تحفے بھیجتے ہیں. اس لیے میرے بھائی امی عائشہ کا مقام مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے. آپ دیکھیں نا, اگر ہم امی عائشہ کی زندگی کو دیکھیں تو امی عائشہ صدیقہ وہ عورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر لمحات پہ ہم, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ایک آدمی سے حضرت معاویہ نے پوچھا بتاؤ بھائی روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس نے خوشامد کے طور پہ کہا جی آپ بڑے عالم ہیں. حضرت معاویہ نے زور سے اس کے منہ کے اوپر تمچا مارا, تجھے شرم نہیں آتی, تو میری خوشامد کرتا ہے. اس سے کہا کہ حضرت اگر ٹھیک پوچھنا چاہتے ہو نا, روئے زمین پہ سب سے بڑی عالم حضرت عائشہ صدیقہ ہے. اس لیے دین دو حصوں میں ہے, ایک حضور کی ذاتی زندگی, تنہائی کی زندگی, علامتی کی زندگی, خلوت کی زندگی, اور ایک پیغمبر کی صحابہ والی زندگی. صبح سے لے کر شام تک یہ دین کا حصہ تمام صحابہ نے پوری امت کو دیا, اور مغرب سے لے کر فجر تک کی زندگی کا سارا حصہ اگر امت کو دینے والی ہے تو عائشہ صدیقہ ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا, ہم ایک لمحے میں امی کا دروازہ کھٹکھٹاتے, امی کے دروازے پہ جاتے, ایک لمحے کے اندر امی سارا مسئلہ حل کر کے رکھتے ہیں. اور یہ امی کیوں نہ اعزاز والی ہو. امی عائشہ صدیقہ کہتی ہے ایک جنگ میں حضور کے ساتھ جا رہی تھی, اور اس جنگ میں میرا ہار گم ہو گیا. ہار کی تلاش کرتے 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 وہ وقت آ گیا, صحابہ کرام کو فجر کی نماز قضا ہونے کا وقت ہو گیا کہ نماز کی قضا نہ ہو جائے. جہاں پہ پڑاؤ تھا پانی نہیں تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہیں, لیکن حضور علیہ السلام اٹھتے نہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں آقا نماز کا وقت ہو گیا, یہاں پہ پانی نہیں ہے, کیا کیا جائے؟ امام الانبیاء اٹھتے نہیں. کیوں نہیں اٹھتے؟ اس لیے کہ عائشہ صدیقہ امام الانبیاء کے ران کے اوپر سر رکھ کے سوئی ہوئی تھی. حضور نے کئی مرتبہ کہا عائشہ اٹھو, عائشہ اٹھو, لیکن عائشہ نہ اٹھی. امام الانبیاء نے جبر نہیں کیا, پیغمبر نے سختی نہیں کی, پیغمبر نے ڈانٹا نہیں. اللہ کے پیغمبر انتظار کرتے ہیں میری عائشہ اٹھے گی تب آگے سفر کریں گے. حتیٰ کہ صحابہ کرام صدیق اکبر کے پاس چلے گئے, ابو بکر تیری بیٹی کی وجہ سے قافلہ رکا ہے, صحابہ رکے ہیں, نبی پریشان ہے, نماز کا وقت ضائع ہو رہا ہے, اس لیے کہ پانی نہیں ہے, پانی کے بغیر کیسے نماز پڑھیں گے؟
وضو کے بغیر نماز کیسے پڑھیں گے؟ صدیق اکبر آتے ہیں جہاں پہ رسول اللہ تھے، میرے آقا علیہ السلام جاگتے ہیں، عائشہ صدیقہ حضور کی گود میں سر رکھ کے سوئی ہے، صدیق اکبر نے جا کے اپنے انگوٹھے کو دبا کے عائشہ کی کمر پہ انگوٹھا رکھ کے زور سے دبایا، عائشہ کو تکلیف ہوئی، باپ تھا، جگہ لگا سکتا تھا، شریعت کے خلاف نہیں تھا، طریقت کے خلاف نہیں تھا، باپ تھا، وہ کہہ سکتا تھا، لیکن جس وقت یہ کام کیا عائشہ کو تکلیف ہوئی تو رب کو یہ انداز پسند آیا، رب تعالیٰ نے فوراً قرآن بنا کے جبریل کو بھیج دیا، فرمایا جاؤ جا کے میرے پیغمبر کو کہو عائشہ کو جگانے کی ضرورت نہیں، عائشہ کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، فلم تجدو ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر پانی نہیں ہے تو کیا ہوا، مٹی سے تیمم کر لو، آگ میں ضابطہ قانون بدل دیتا ہوں۔ عائشہ کی وجہ سے اللہ نے تیمم کا آرڈر نازل کیا، اور یہ عائشہ کا احساس ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عورت آخری بات سناتا ہوں۔ امی عائشہ میں حضور کے ساتھ ایک غزوہ بنی مستلق میں حضور کے ساتھ تھی، قرآن اندازی میں میرا نام نکل آیا، میرے آقا مجھے ساتھ لے کے گئے، بغیر لڑائی کے غزوہ سے واپس آئے، ایک جگہ پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کچھ دیر یہاں پہ ٹھہرو، آرام کرو، آگے جانا ہے، تھکاوٹ ہوگی، آرام کرو۔ صحابہ آرام کے لیے رکے، امی کہتی ہے میں ایک عورت کو لے کر قضائے حاجت کے لیے چلی گئی، واپس آئی تو دیر ہو گئی، اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو چلنے کا حکم دیا، صحابہ چلے گئے۔ امی عائشہ صدیقہ کہتی ہے اس وقت میرا وزن کم تھا، میں دبلی پتلی تھی، وزن میرا تھوڑا تھا، حضور علیہ السلام نے جس اونٹ کے اوپر میرا پجامہ رکھا تھا، صحابہ کرام نے سمجھا کہ عائشہ پجامے میں بیٹھی ہے، اس پالکی میں بیٹھی ہے، ڈولی میں بیٹھی ہے، صحابہ نے وہ پجامہ اٹھا کے اونٹ پہ رکھا، صحابہ نے سمجھا عائشہ اس میں بیٹھی ہے، لیکن میں نہیں تھی، میں تو باہر گئی ہوئی تھی، وہ پجامہ اٹھا کے رکھا گیا، صحابہ کا لشکر چلا گیا، پیغمبر چلے گئے۔ امی عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں واپس آئی، میں نے آ کے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، میں بڑی پریشان ہوئی، میں نے دل میں سوچا جب پیغمبر کو پتہ چلے گا عائشہ اس میں نہیں ہے، میرے آقا تلاش کرنے کے لیے واپس یہاں پہ آئیں گے، صحابہ کو بھیجیں گے، میں نے اسی میں خیر سمجھی، اسی جگہ پہ چادر بچھائی اور میں وہاں پہ لیٹ گئی۔ پیغمبر کی عادت تھی، اللہ کے پاک پیغمبر ایک صحابی کو پیچھے رکھا کرتے تھے کہ قافلے کی گری پڑی چیزوں کو اٹھا کے قافلے والوں تک پہنچانا یہ تیری ڈیوٹی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے صفوان ابن معطل نبی پاک تھا، ایک بڑی عمر کا صحابی تھا، بہت نیک آدمی تھا، اس کی ڈیوٹی سفر میں یہ تھی تو نے پیچھے آنا ہے، میں وہاں پہ لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں صفوان ابن معطل نے دور سے دیکھا، صفوان کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ کسی کا سامان پڑا ہے، میں اور قریب ہوا، میں نے کہا یہ تو کوئی انسان ہے، میں اور قریب ہوا، پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے کہتے میں نے عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، میں قریب آیا، وہاں پہ امی عائشہ تھی، میں نے کہا شاید عائشہ کا انتقال ہو گیا، میں نے زبان سے کہا انا للہ، اتنا لفظ کہا، عائشہ کہتی میں جاگ گئی، میں بیدار ہو گئی، میرے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا، میں اٹھ کے بیٹھ گئی، حضرت صفوان ابن معطل نے اپنے اونٹ کو میرے قریب کیا، میں اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی، خدا کی قسم نہ صفوان نے کوئی بات کی نہ میں نے کوئی بات کی، چلتے چلتے قافلہ دوپہر کے وقت اگلا قافلہ قیام کر رہا تھا، پڑاؤ میں تھا، رکے ہوئے تھے حضور، آپ کے صحابہ ہر ایک آدمی اپنے اپنے قجافے میں تھا، خیمے میں تھا، میرا قافلہ جا کے رکا تو اس وقت دیکھنے والوں نے دیکھا کہ عائشہ آئی ہے۔ ایک بہت بڑا بے غیرت تھا عبداللہ بن ابی، بہت بڑا جو ہے وہ کافر تھا، بہت بڑا منافق تھا، اتنا بڑا منافق تھا حضور جب مسجد نبی میں خطبہ دیتے نا یہ منبر کا بازو پکڑ کے پائی پکڑ کے کہتا لوگوں یہ اللہ کے نبی ان کی بات مانو، باہر جا کے بڑی بے غیرتی کرتا۔ امی کہتی ہے اس سے دوپہر کے وقت مجھے صفوان کے اونٹ سے اتر کر اپنے قجافے میں بیٹھتا ہوا دیکھا اور لوگوں کے کانوں میں کہنا شروع کر دیا تم جانتے نہیں عائشہ کا دامن ٹھیک نہیں، معاذ اللہ
आशा गलत औरत है, दोपहर के वक्त एक आदमी के साथ आई है, वो बहुत दागदार औरत है, उससे क़यामत बर्पा कर दी। हर एक के कान में कहता है, कोई आगे से जवाब नहीं देता। सहाबा खामोश है, सहाबा कहते हैं हम रोने लग गए, ये बेगैरत कहता क्या है। फरमाया कि उसके बाद हम घर चले गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मैं अपने घर चले गई। एक दिन पैगम्बर सुबह के वक्त मेरे पास आए, आके कह गया आशा क्या है, थकावट की वजह से बुखार हो गया। लेकिन मैंने कहा बुखार है, अल्लाह के पैगम्बर ने कहा कैसी है तबीयत, ये कह के चले गए। 2-4 दिन ऐसा होता रहा, पैगम्बर आते इतना पूछते आशा क्या हाल है, तबीयत कैसी है, ये कह के चले जाते। फिर आखिर मैंने दिल में सोचा कि मेरे आका तो मुझे आश कहते थे, कभी प्यार में हुमैरा कहते थे, कभी अफीफा कहते थे, कभी बिन्त सदीक कहते थे। आज वजह क्या है, पैगम्बर जब भी आते हैं आके यूं ही चले जाते हैं। अम्मी आशा कहती है 4 दिन के बाद मैं शाम के वक्त मगरिब की नमाज के बाद क़ज़ाए हाजत के लिए जाने लगी, तो मैंने हज़रत मिस्ताह जो बदरी सहाबी थे उनकी माँ को कहा मैंने क़ज़ाए हाजत के लिए जाना है, चलो मेरे साथ चलो। उस ज़माने में औरतें मगरिब के बाद जाया करती थी, घरों में यह निज़ाम नहीं था। अम्मी कहती है मैं चली गई, जाते हुए एक जगह पर पहुंची तो जाते हुए हज़रत मिस्ताह के पाँव के साथ कोई चीज लगी, मिस्ताह की अम्मा गिरने लगी, तो हज़रत मिस्ताह की अम्मा की ज़बान से निकला ताइशा मिस्ताह, मिस्ताह तू तबाह हो जा, मिस्ताह तू बर्बाद हो जा। अम्मी आशा कहती है मैंने कहा कि ए अम्मा तू अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों करती है, तेरा बेटा तो बदरी साहबी है, पैगम्बर के साथ बदर में गया है, अल्लाह ने इसके गुनाहों को माफ कर दिया, तू बेटे के लिए बद्दुआ क्यों करती है। तो उस वक्त उस औरत ने कहा आशा तो कितनी बोली बाली है, जिन लोगों ने मदीना मुनव्वरा में तूफान बदतमीजी बर्पा किया है, तेरे ऊपर इल्जाम किया है, अफसोस यह है कि मेरा बेटा उनमें शामिल है। अम्मी कहती मेरे काम में क्या हुआ, क्या तुझे पता नहीं बेटी, फला दिन जब तू दोपहर के वक्त काफिले में आके मिली, अब्दुल्ला बिन उबई ने यह कहा और उन लोगों में मेरा बेटा भी शामिल है। अम्मी कहती है मुझे क़ज़ाए हाजत भूल गई, उन्हीं कदमों से वापस आई और रसूलुल्लाह को आके मिली। मैंने दिल में कहा हजूर से इजाज़त ले के माँ बाप के घर जाती हो। मैंने कहा या रसूलुल्लाह इजाज़त दे मैं अपने बाप के घर चली जाऊँ। पहले जब जो कहती तो हजूर कहते आशा ये भी तो तेरा घर है, अपने माँ बाप के घर में जाके क्या करोगी। लेकिन आज मैंने कहा आका इजाज़त है, हजूर ने फरमाया जाओ चली जाओ। अम्मी कहती है मेरे सब्र के बंधन टूटे, मैं रोते हुए हजूर के घर से निकली और दिल में ख्याल था कि मेरा अब्बू मुझे दिलासा देगा, अब्बू प्यार करेगा, अब्बू कहेगा उजड़ी हुई बेटी आई है तो मुझे प्यार मोहब्बत देगा। मैंने जाके दरवाजे पे दस्तक दी, पूछा कौन आया, कहा कि आका अब्बा जाना आपकी बेटी आशा। तो अबू बकर सिद्दीक ने चेहरा फेर दिया, कहा कि आशा मैं तुझे बेटी कैसे कहूँ, जब भी मदीना की गलियों से गुजरता हूँ लोग इशारा करके कहते हैं कि आशा का बाप जा रहा है जिसका दामन ठीक नहीं है, तेरी वजह से तो पैगम्बर शायद नाराज हो गए हो। मैंने कहा अम्मी के पास जाती हूँ, मेरी माँ ने भी कहा तुझे बेटी कहना आज समझती हो, मैं तुझे बेटी नहीं कहती। अम्मी कहती है मैं पिछले कमरे में चली गई, रोती रही, इतना रोई कि 16 दिन गुजर गए रोते रोते। एक दिन इमाम अल-अंबिया मेरे पास आए, आके मेरे पास बैठ के कहने लगे आशा कोई बात नहीं है, अगर गलती हो गई है अल्लाह से माफी मांग, मैं भी तेरे लिए माफी मांगता हूँ, अल्लाह माफ कर देगा। अम्मी आशा कहती है मुझे यकीन हो गया, पैगम्बर को भी यकीन है, मुझे उस वक्त यूसुफ के बाप का नाम भूल गया। मैंने कहा कि मेरी मिसाल यूसुफ के बाप की तरह है जिसने कहा था वल्लाहुल मुस्तआन व सब्रुन जमील, मैं तो सब्र करती हूँ, अपना मामला रब के हवाले करती हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है जब ये बात हुई मेरे यहाँ उठ के चले जाते हैं, फौरन मस्जिद नबवी में गए और पैगम्बर ने जाके सहाबा को बुलाया, बुला के फरमाया अबू बकर आओ बताओ आयशा के बारे में क्या राय है। अबू बकर कहने लगे आका आयशा तो मेरी बेटी है, मैं कुछ नहीं कह सकता। उस्मान तुम बताओ। आका ये बताओ कि हमने तो सुना है आपके जिस्म पे जुएं नहीं पड़ती, गंदी मक्खी आपके जिस्म पे नहीं बैठती। जिस नबी के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती उसके घर में गलत औरत भी नहीं आ सकती। फला तू बता। उसने कहा मेरी राय ये आयशा पाक है। अली तू बता। अली कहने लगे अगर आपका दाम आपका
آپ کا دل صاف نہیں، عائشہ کو چھوڑ کے اور شادی کر لو۔ پیچھے عمر بیٹھے ہوئے تھے، بتاؤ عمر تیرا کیا خیال ہے؟ عمر نے تلوار کو لہرا کے کہنے لگے آقا سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں، مجھے بتائیں کہ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح کس نے کیا؟ حضور علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا عمر عائشہ کے ساتھ نکاح میرا اللہ کے حکم سے ہوا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر اپنی مرضی نہیں کرتا، اللہ کی مرضی کا پابند ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا آقا مجھے اجازت دو، میں منافقوں کی گردن ہوتا ہوں جو صدیق اور نبوت کے گھر میں داغ لگانا چاہتے ہیں، جدائی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آقا اجازت ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا فاروق اعظم نے اللہ کے پاک پیغمبر پھر عمر سے پوچھتے ہیں، عمر کی ذاتی رائے یہی ہے جس رب نے عائشہ کو آپ کے گھر میں بھیجا ہے اسی کو اختیار ہے عائشہ کو آپ کے گھر سے نکالنے کا۔ میرا دل کہتا ہے سبحان اللہ بہتان العظیم، عائشہ پہ الزام ہے۔ جب یہ بات کہی تو رسول اللہ نے شاہ فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، خطاب کے بیٹے تو نے محمد کے دل کی گرامی کو ختم کر دیا، میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور تھوڑی دیر گزری قرآن پاک کی 18 آیتیں نازل ہوئی۔ امی کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی حضور علیہ السلام نے چادر اوپر اوڑھ لی، آپ علیہ السلام نے چادر ڈالی، نبی پاک کو پسینہ آیا، صدیق اکبر نے رونا شروع کر دیا، ہائے نہ جانے قیامت تک دنیا کیا کہے گی۔ صدیق کی بیوی روتی ہے لیکن عائشہ کہتی ہے میرا دل کہتا تھا میرا دامن پاک ہے، اللہ خواب کے ذریعے سے القاء کے ذریعے سے ضرور بتائے گا کہ پیغمبر عائشہ پاک ہے، لیکن مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ قرآن پاک کی آیتیں میرے بارے میں نازل کرے گا۔ کچھ دیر کے بعد جبریل گئے، آقا نے سر اٹھایا اور فرمانے لگے ابو بکر تجھے مبارک ہو، اللہ نے عائشہ کا دامن صاف کر دیا ہے۔ ابو بکر کہنے لگے ام رومان جاؤ جا کے عائشہ کو کہو اٹھو بیٹی عائشہ محمد کے قدم پکڑ کر پیغمبر کا شکریہ ادا کرو۔ عائشہ صدیقہ رو کے کہنے لگی میں محمد کا شکریہ ادا نہیں کرتی جن کے گھر سے روتی ہوئی تھی، باپ کا شکریہ ادا نہیں کرتی جس نے بیٹی کے لیے انکار کیا، ماں کا شکریہ ادا نہیں کرتی جس نے دیکھ کر چہرہ پھیر دیا، میں اللہ کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں جس نے عائشہ کی تطہیر کے لیے قرآن پاک کی 18 آیتیں نازل۔ میرے بھائیوں یہ امی عائشہ صدیقہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک شیعہ ذاکر تھا مظفر علی شاہ، اسے ایک مرتبہ شاہ جی کو کہا شاہ جی یہ بتاؤ عائشہ اور خدیجہ میں کیا فرق ہے؟ خدیجہ بھی نبی کی بیوی ہے، عائشہ بھی نبی کی بیوی ہے، فرق کیا ہے؟ فرمایا خدیجہ کے ساتھ جب نبی پاک کا نکاح ہوا تو لوگ محمد بن عبداللہ کہتے تھے حضور کو، اور عائشہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو دنیا محمد کو محمد رسول اللہ کہتے تھی۔ پھر کہنے لگا حضرت یہ بتائیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت عائشہ حضرت علی کا آپس میں ایک معاملے میں چپکلش ہوئی، اختلاف ہوا۔ وہ کہنے لگا شاہ جی بتاؤ عائشہ اور علی کا جب آپس میں اختلاف ہوا آپ ہوتے تو کدھر ہوتے، آپ کس کا ساتھ دیتے؟ دیوبند کا عظیم ثبوت تھا، کہنے لگا عطا اللہ شاہ بخاری کہنے لگے میں ہوتا تو میں علی کے پاؤں پکڑ کے کہتا علی تو بیٹا ہے، عائشہ تیری ماں ہے۔ بیٹا بیٹا ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، اس لیے میں علی کے پاؤں پکڑ کے کہتا تو مرد ہے عورت ہے، باپ بیٹے کی لڑائی آپس میں نہیں بنتی۔ اس لیے میرے بھائی 17 رمضان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، 17 رمضان حضرت عائشہ صدیقہ کی وفات کا دن ہے، اور اس وقت پہلے کی بنسبت زیادہ اپنی ماں کا تذکرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے خبیث قسم کے لوگ جو اشارے کے نام میں میری اور آپ کی ماں پر الزام عائد کرتے ہیں، اور قرآن پاک نے قیامت تک کے لیے یہ کہہ دیا عائشہ کا دامن پاک ہے، اگر کوئی اس طرح کی غلطی عائشہ کے بارے میں کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمیشہ کے لیے کافر ہوگا۔ اور یہ سورہ نور حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کرتی ہے۔
آپ نے شاہ فیصل شہید کا نام سنا ہوگا، سعودی عرب کے بادشاہ تھے. جب یہاں بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت شاہ فیصل پاکستان آئے، کراچی اترے، ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو وہاں حسینہ جمیلہ لڑکیاں سر سے ننگے کھلے باہر بھٹو صاحب کا شاہ فیصل کا استقبال کرنے لگے. تو شاہ فیصل ان کو دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا بھٹو صاحب آپ کے ملک میں آپ ان بچیوں کو، ان عورتوں کو سورہ نور نہیں پڑھاتے؟ اس نے کہا ان کی بلا جانے سورہ نور کیا ہے. اس نے کہا کیوں نہیں؟ کہنے لگا آپ کے ملک میں اگر سورہ نور پڑھائی جاتی ہوتی آج یوں بے غیرتی کا مظاہرہ کر کے یہ بچی اپنے بال نہ دکھاتی. سورہ نور اتنی افضل اور اعلیٰ صورت ہے، اس میں پردے کے وسائل ہیں، اس میں امی عائشہ کی تطہیر ہے. اس نے کہا جی کہ نہیں. اس نے کہا بچیوں کو سورہ نور پڑھاؤ. باہر نکلا کوئی چادر دی، چادر یہ اس کو کیا کرو؟ کہا جی یہ بانی پاکستان محمد علی جناح کی قبر پر یہ آپ چادر چڑھا دیں. اس کو شاہ فیصل کو کہا. شاہ فیصل آگے سے کہنے لگا یار تمہیں پتہ ہے جس شہر سے میں آیا ہوں اس شہر میں بانی سلام رہتے ہیں، حضور رہتے ہیں، ابو بکر عمر رہتے ہیں. ہم نے تو کبھی ان کے درباروں پہ یہ چادریں نہیں چڑھائی، تم مجھ سے کیا کام کروانا چاہتے ہو؟ یعنی اشارے کنارے میں یہ کہہ گیا کہ صدیق اکبر نے جاتے ہوئے دنیا سے جو سبق دے کے گئے تھے، صدیق کا سارا گھرانہ، بیٹی صدیق کی ہو، بیٹا صدیق کا ہو، صدیق کی دوسری بیٹی ہو، صدیق کا باپ ہو، صدیق کے پوتے ہو، لگتا یہ ہے ہر ایک اسلام کے لیے محبت باقی، محبت کے لیے رب نے پیدا کیا. صدیق دنیا سے جاتے ہوئے بیٹی کو کہتے پرانی چادروں میں کفن دینا. کیوں ابا جی میرے پاس نئی بھی ہے. فرمایا نئی چادریں کسی یتیم بیوہ کے کام آئے گی، صدیق کو پرانی چادروں کے اندر ہی کفن دینا. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے. جو بہنیں مشقت کے ساتھ گھر کے کام کر کے یہاں پہ آتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا خیر عطا فرمائے. مولانا ارسلان صاحب جنہوں نے واقع کرم جس کے پاس مال ہو نا وہ کہتا ہے میں اپنا مال بیچوں کسی کا مال کیوں لوں. جو آدمی خود عالم ہوتا ہے وہ تو اسے مجھے خود یہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں جمعے کے دن چاہے باپ بھی آ جائے نا تو میں جمعے کا دن کسی اور کو نہیں دیتا کہ خود جمعہ پڑھاؤں گا. لوگ سنتے نہیں یہ جبرن ہی سناتے ہیں لیکن دل تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ بھی خود بیان کرے. بڑا انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، پڑھائی کا مظاہرہ کیا اور عالم کی شان بھی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کرتے ہیں، علم کا مظاہرہ کرتے ہیں. بھائی ابو بکر صاحب ہیں ماشاءاللہ اللہ نے علم بھی عطا کیا اور مسجد بھی صدیق اکبر ہے اور انداز بھی بالکل یہی ہے کہ سب کو ملا کے رکھنا. صدیق نے سب کو ملا کے رکھا، سب کو جوڑ کے رکھا. حقیقت بات یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی انعام دیا جائے تو یہ انعام کے مستحق ہے. بڑے بڑے مولوی ہیں، آپ نے سب کو سن لیا، مولوی بھی بڑے بڑے علامہ بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے اقتدار والے ہیں، لیکن یہ کام اور کوئی نہیں کر سکا جو انہوں نے یہاں پہ کیا. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تا زندگی ان سے اسی طریقے سے کام لے. اللہ ان کو دین کے لیے قبول کرے اور ان کے تمام راستوں سے ہر قسم کے رکاوٹ کو اللہ پاک دور کرے. اللہ پاک ہم سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاکرام رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ کریم جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اللہ جتنے بھی ساتھی یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں میری بہنیں گھر کے اندر بیٹھ کے سن رہی اللہ کریم سب کی جائز خواہشات کو پورا فرما. اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ امی عائشہ صدیقہ کا ذکر ہوا، اے اللہ ہماری ماں عائشہ کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری ماں کے صدقے دنیا سے اس مصیبت کو پریشانی کو کورونا کی مرض کو دور فرما. اے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ کریم سب کی بخش مغفرت فرما. اے اللہ عزیز مجلس کے جو عزیز والدین دنیا سے چلے گئی اللہ سب کی بخش مغفرت فرما. اے اللہ ڈاکٹر بلال صاحب نے کہا ان کے ماں باپ اللہ کریم ان کے والدین کی درجات کو بلند فرما. اللہ ان کی قبر پر نور سے منور فرما. اللہ کریم ان کی بخش
मग़फ़िरत फरमा। क़ुरान करीम जितने मुसलमान परेशान हैं अल्लाह सबकी परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह जो कर्जदारों के कर्जों को अदा फरमा, बेरोजगारों को रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। अल्लाह इस मस्जिद को हमेशा के लिए आबाद शाद फरमा। मौला करीम मौला अबू बकर साहब मौला अरसलान साहब की मेहनत को कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह जो साथी यहाँ 10 में बैठते रहे अल्लाह करीम तो अपनी शान के मुताबिक सबको अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह करीम सब की तमाम जितनी भी इबादत की है, तरावी की सूरत में, कुरान पाक की सूरत में सबका खैरात किया, अल्लाह करीम सबको अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह इस मस्जिद को पूरे गोलिया के लिए नमूना बना, अल्लाह हिदायत का ज़रिया बना। अल्लाह करीम इसी तरीके से सबको काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सहाबा किराम अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। मौला करीम इस पाकिस्तान में जितनी भी मुश्किलात है अल्लाह सबको दूर फरमा। अल्लाह करीम कोरोना बीमारी का खात्मा फरमा। अल्लाह पूरी इंसानियत परेशान है, मौला करीम अपने फज़ल व करम अपनी नाज से हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम इस बीमारी का खात्मा फरमा। अल्लाह पाक अपने फज़ल व करम अपनी नाज से रामिल शिफैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सबको रामिल शिफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा। अल्लाह करीम इस मस्जिद को आबाद फरमा। अल्लाह नौजवानों को आबाद फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अजमईन।